بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام معزز سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم تمام احباب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استقبال کریں کھڑے ہو کے، قبلہ استاد گرامی تشریف لا رہے ہیں، رستہ بھی دے دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ تمام یہ احباب تشریف رکھیں۔ آج کی ہماری اس عرس پاک کی تقریب سعید میں استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ ساتھ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جوید سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ ہم صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، آج کی اس عرس پاک کی تقریب سعید
جو کہ ایک صوفی باصفا عظیم حافظ قرآن قاری قرآن محترم المقام عزت معاب قاری علی محمد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے، جس کی میزبانی کا شرف آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے جملہ رفقا بالخصوص مجاہد اہل سنت نڈر بے باک عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے جس جرت مندانہ انداز سے اور آپ کے دیگر برادران نے مل کر اب تک اپنے والد گرامی کی اس نشانی کو برقرار رکھا ہوا ہے، یقیناً یہ قاری علی محمد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا اخلاص ہے کہ جس کا نتیجہ آج اس صورت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور آج کی اس عرس پاک کی تقریب سعید میں ہم مل کر بیٹھے ہیں تو اس بات پر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس دور میں ہمیں اس عظیم نسبت سے نوازا کہ جس نسبت کو اختیار کرنے کے بعد ہم ببانگ دوہل اور پورے وثوق کے ساتھ اپنے اس امتیاز پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری نسبت نہ صرف دنیا میں لے کر ہمیں چلنے والی ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے جلال الملت والدین حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا وہ فیضان جو آگے بڑھا اور اللہ جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے اس فیضان جلالی کے پرچم کو جس وقت تھاما کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی نے، تو اس پرچم کے سائے تلے انہوں نے ہمیں جمع کر کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہے جلالی نسبت رکھنے والوں، تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے اس عظیم نسبت کے تصدق قلبی پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فیضان کے زیر سایہ تمہیں صحت عقیدہ کی دولت عطا فرمائی تھی۔ آج بھی اسی فیضان کے زیر سایہ کنز العلماء کے تھامے ہوئے پرچم کے نیچے تمہیں وہ صحت عقیدہ کی دولت آج بھی میسر ہے۔ اور آج ہم اس نسبت کو دیکھتے ہیں، ہمیں حدیث رسول اللہ السلام یاد آتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو واضح طور پر پیغام ارشاد فرما دیا ہے، ارے لوگو ان عظیم نسبتوں کے زیر سایہ جب تم پرورش پاتے رہو گے، تمہارا عقیدہ بھی صحیح رہے گا، تم دنیا میں بھی سرخرو ہو کے جی سکو گے، اور کل محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت تمہیں لواء الحمد کے نیچے پورے فخر سے سر اٹھا کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ پیغام سن لو، اس کو آگے لے کر چلو تو رب کعبہ کی قسم ہے اس کی برکت ہمیں میسر آ جائے گی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک۔ ارے لوگو آج تم قاری علی محمد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ عرس مقدس کی تقریب میں آئے بیٹھے ہو، آج ان کے عرس مقدس کی تقریب ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس میں شریک ہونے والا کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے،
کوئی قاری علی محمد صاحب کے دسترخوان سے حفظ کا لنگر کھانے کے بعد انہی کے صاحبزادگان کے زیر سایہ علوم دینیہ کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، تو یہ لنگر ہمیں آج کے اس عرص پاک کی تقریب سے اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مثل الجلیس الصالح، نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی مثال کیا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو جس طرح کے کوئی کستوری بیچنے والا ہوتا ہے، کستوری بیچنے والے کے پاس تم چلے جاتے ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھے ہو، وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ کستوری تمہیں تحفے میں تھوڑی سی دے دے گا، اگر وہ تحفے میں تمہیں نہ دے پھر وہ کیا کرے گا؟ تمہارے دل میں اس کستوری کی خوشبو تمہیں معطر کرے گی، نتیجتاً تمہیں خریدنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر خریدنے کی بھی طاقت تم نہیں رکھتے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یہ کستوری کا اپنا ایک کمال ہے، ادھورا نہیں رہنے دے گی، پھر یہ خود بخود تمہارے ناک میں یہ داخل ہو جائے گی، کسی نہ کسی لحاظ سے یہ تمہیں فیض پہنچائے گی۔ تو آج دیکھ لو اس دسترخوان میں جمع ہونے والوں، قاری علی محمد جلالی صاحب نے حفظ قرآن کی صورت میں جو کستوری آگے امت تک پہنچائی ہے، ان کے صاحبزادگان میں آج یہ لنگر، یہ دسترخوان سجا کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس عظیم نسبت نے ہمیں وہ کمال عطا کیا ہے، ہم اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ ہمارے دسترخوان پہ کوئی آئے اور وہ کستوری لیے بغیر واپس چلا جائے، ہم اسے علم دین کی صورت میں یہ کستوری عطا کرنے والے ہیں، یہ کستوری ہم علم دین کی صورت میں بانٹنے والے ہیں۔ آج یہ کستوری بانٹ کے اس بات کو واضح کر رہے ہیں، ارے لوگوں آج اس کی خوشبو لے کے یہاں سے اٹھو گے تو یہ خوشبو ایسی عظیم ہے کل محشر کے میدان تک تمہیں صراط مستقیم عطا کر دے گی۔ اس واسطے آج یقیناً یہ نسبت ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس نسبت کو تلاش کرنے کے لحاظ سے کسی تردد کا شکار نہیں ہونا پڑا، ہمیں اپنی نو ڈگمگاتی ہوئی نظر نہیں آئی، اس وجہ سے کہ ہماری نو کا جو ناخدا ہے، ہماری نو کا جو ملاح ہے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے درجنوں دلائل کو سامنے رکھ کے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم وہ ہیں جو ستاروں کی مدد لے کر اہل بیت کی ناؤ میں سوار ہو کے سمندر کے بیچ میں چلنے والے ہیں۔ ہماری ناؤ نہ تو کہیں ڈگمگا سکے گی اور ہماری ناؤ نہ ہی منزل سے بٹک سکے گی۔ اہل بیت کی کشتی کے مسافروں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے رہنمائی لینے والوں، تمہیں رب ذوالجلال نے وہ فیض اور وہ سوغات عطا کی ہے جس سوغات کے زیر سایہ آج تم چلو گے تو رب ذوالجلال تمہیں محشر کے میدان میں بھی اس نسبتوں کے سہارے کامیابی عطا فرما دے گا۔ وہ محشر کا میدان جس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا گیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جس محشر کے میدان میں دنیا میں بڑی بڑی مضبوط سنگتیں، جن سنگتوں پہ انسان فخر کرتا ہے، جن سنگتوں پر انسان اتراتا ہے، جن یاریوں پر انسان جو ہے وہ اپنے نظریات کو فروخت کرنے تک کے لیے تیار ہو گیا، اور آج کے اس دور میں تو محض تعلق، محض رشتہ داری اور محض جو ہے وہ یاری کی بنیاد پہ ہم نے خود لوگوں کو عقیدے بیچتے ہوئے دیکھا، ہم نے خود لوگوں کو نظریات کا سودا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ یاریاں دنیا کی دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں دنیا کی دنیا میں ہی دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر تمہارا نظریہ سلامت نہ رہا، اگر تمہارا عقیدہ سلامت نہ رہا۔ تو یہ آج ہم جو قاری علی محمد جلالی صاحب کے عرس مقدس کی تقریب میں آئے بیٹھے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ارے لوگوں ہمارا قاری علی محمد صاحب سے نہ تو کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی یوں جرانہ تھا، بلکہ دین کی بنیاد پر ہماری ان کے ساتھ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی بنیاد پر ایک نسبت جڑی ہے، ایک تعلق قائم ہوا ہے۔ اس تعلق کو لے کر آج ہم خوشی سے ہمیں پیغام ملا تو ہم ان کے عرس مقدس کی تقریب میں آ گئے، ہمیں فخر ہوا کہ آج
ہمارے ایک نسبت، ہماری نسبت کا ایک فرد جس کے عرس مقدس کی تقریب ہے، ہم بھی اس میں آئے بیٹھے ہیں، تو یہ نسبت کتنی عظیم ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کہ ارے لوگو، یہ دنیا کے تعلق جب محشر میں پہنچیں گے ٹوٹ جائیں گے، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو جانے گا، نہ ماں کو اپنے بیٹے کی خبر ہوگی، یعنی اس انداز میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ وہاں یہ تعلق جو آج نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، جو آج تقوی اور طہارت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، یہ تعلق اتنا عظیم ہوگا کہ کل محشر کے میدان میں بھی قاری علی صاحب کی سنگت میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس واسطے آج کی یہ تقریب سعید ہمیں اس بات کی طرف بار بار متوجہ کر رہی ہے کہ لوگوں، آج کے اس ماحول میں مت دیکھو کہ میرا کسی سے کیا تعلق ہے۔ اگر آج کے دور میں تحفظ تعلق چاہتے ہو تو وہ تعلق بھی آج نظریے کی بنیاد پہ پرکھو، عقیدے کی بنیاد پہ دیکھو۔ اگر تو عقیدے کی کسوٹی ٹھیک ہے، عقیدے کی کسوٹی پہ پورا تعلق اتر رہا ہے، اس کو مضبوط کر لو، اور اگر عقیدے کی بنیاد ہل چکی ہے تو ہرگز یہ تعلق تمہیں دنیا میں فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ تعلق تمہیں آخرت میں بھی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پہ آج ہم یہ فخر محسوس کر رہے ہیں، ابھی چند لمحوں کے بعد ہم قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کی یہاں زیارت بھی کریں گے، اور آپ کے واضح حسنہ کو بھی ہم سنیں گے۔ وہ مرد مجاہد جس نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کا وہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا جب تختہ دھار پر انہوں نے لگایا، اس نعرے کو لے کے وہ آگے چلے، تو آج پوری کائنات میں نہ صرف پاکستان بلکہ عرب و عجم میں یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ اور آج قبلہ کنز العلماء نے جس سرحد پر خود کو کھڑا کیا، پہلے دن جس سرحد پہ آپ کھڑے ہوئے، اللہ کے فضل سے آج بھی اسی پر وہ قائم اور دائم ہیں۔ ایک ذرے کے برابر بھی آپ ڈگمگائے نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں میرے مرید کم ہوں گے، میں جو بیان کر رہا ہوں میرے شاگردوں میں کمی آئے گی، یہ نہیں دیکھا کہ میری تحریک کا کیا بنے گا۔ آپ نے نہ تو تحریک کو کم ہوتے دیکھا، نہ آپ نے اپنی سنگتوں کو ٹوٹتے دیکھا، نہ آپ نے اپنے تعلقات کو دائیں بائیں ہوتے دیکھا، نہ آپ نے اپنے عروج کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے تو صرف ماہ مدینہ کی ایک تجلی کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے تو نظریے کے تحفظ کو دیکھا ہے۔ جب وہ تحفظ آپ کر چکے تو اللہ کے فضل سے کل تک جو قبلہ کنز العلماء سے دور بھاگتے تھے، آج ایک ایک کر کے انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے پہلے دن جو فیض بانٹا تھا پیر سید جلال الدین شاہ کا، اللہ کے فضل سے آج بھی وہی فیض وہ بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج بھی وہی سوغات تقسیم ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ تو ہر بندہ پلٹا کھا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم وہ دن بھی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ قبلہ کنز العلماء زمانہ جن کے ساتھ اگرچہ نہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں ہم زمانے سے نہیں بلکہ زمانہ ہم سے قائم ہے، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، زمانہ ہم سے ہے کہ خود ایک زمانے کو قائم کر کے انہوں نے اس دور میں واضح کر دیا ہے۔ ارے لوگوں آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج اگر تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ جل جلالہ کی تائید آئے گی، نصرت آئے گی اور مدد آئے گی، یہ اولیاء کا فیضان بٹے گا، تو پھر ایک مرتبہ اس امت کا گلشن آباد ہو جائے گا۔ آج اللہ کا فضل ہے ہم اس عرس مقدس کی تقریب میں جمع ہیں۔ میں آخر میں دعا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج کے اس عرس مقدس کی تقریب میں ہماری خصوصی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی
اگرچہ اپنی علالت طبع کے باوجود وہ پورے جرأت مندانہ انداز میں اپنے والد محترم کی نشانی کو قائم اور دائم رکھے ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ بھی جس طرح شوق رکھتے ہیں قبلہ کنز العلماء کے شانہ بشانہ میدان جہاد میں اترنے کا، اللہ جل جلالہ اس دنیا میں جیتے جی انہیں اپنے قدموں پہ چل کے قبلہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.